سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا۔ صرف چند لوگوں کی آواز آ رہی ہے، سارے مل کر پڑھ لیجئے نا۔ سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ اور رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے او دے در تے، رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے او دے در تے، کیونکہ سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے، یعنی گناہ کر بیٹھے، تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر توبہ استغفار کریں، رب کا محبوب ان کے حق میں سفارش کرے، تو یقیناً رب کائنات ان کے گناہوں کی معافی عطا فرما دے گا۔ رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے او دے در تے، کیونکہ سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا۔ اونچی آواز سے مل کر پڑھنا ہے، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ اور موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو، دب کے آکھو سبحان اللہ۔ موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو، پھر ایس حیاتی لئی دعا کون کرے گا، پھر ایس حیاتی لئی دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ اور جنوں اپنی روے ہوش نہ جا کے مدینے، اور جنوں اپنی روے ہوش نہ جا کے مدینے، پھر اس گواچے دا پتا کون کرے گا، پھر اس گواچے دا پتا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کرے گا۔ اور وچ روزہ اطہر دے پہ نال جو دونوں، وچ روزہ اطہر دے ستے نال جو دونوں، سرکار دے یاراں نوں جدا کون کرے گا، سرکار دے یاراں نوں جدا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔
انتظامیہ مسجد حاضہ نے، حسنین بھائی نے، ان نوجوان دوستوں نے جس خلوص، للہیت اور پیار کے ساتھ اس ماہانہ درس قرآن و حدیث، درس قرآن و سنت کا اہتمام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں کو دین اسلام کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خالق کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ دخان اور اس کی آیت نمبر 4 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حکمت والے کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ اب مفسرین کے درمیان اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے حوالے سے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جس رات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے وہ شب قدر کی رات ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شب براءت کی رات یعنی 15 شعبان کی رات ہے، اور کثیر مفسرین کرام کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہاں جس رات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی کے اہم امور کا فیصلہ فرماتا ہے، اس رات سے مراد شب براءت کی رات ہے، یعنی یہ آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے، اور اس پر بے شمار احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی اور موت کے اہم فیصلے فرشتوں کے سپرد فرما دیا کرتا ہے۔ فرمایا میں اس مہینے کے اندر اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں تاکہ جب میری موت و حیات کا فیصلہ ہو رہا ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے ہم 15 شعبان کی رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، اور اس 15 شعبان کی صبح ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، لہٰذا حضور کی سنت بھی ادا کرتے ہیں، اور اس مبارک مہینے اور اس مبارک خاص رات کی برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں اور دن کی برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ ایک روایت میں فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور فرمایا رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان حضور کا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان حضور کا مہینہ ہے، رمضان امت کا مہینہ ہے۔ رجب اور رمضان کے مہینے کے درمیان ہے شعبان کا مہینہ، یعنی اللہ اور امت کے مہینے کے درمیان ہے نبی کا مہینہ۔ رب کائنات نے رجب کے بعد شعبان اور اس کے بعد رمضان، یعنی اللہ اور امت کے مہینے کے درمیان نبی کے مہینے کو رکھ کر اس بات پر مہر تصدیق ثبت فرما دی ہے کہ امت کو جو کچھ بھی ملے گا نبی کے وسیلے کے ذریعے سے ملے گا۔ امت جو بھی لینا چاہتی ہے اسے نبی کے وسیلے سے ملے گا، لہذا نبی کے وسیلے سے دعا کیا کرو، لہذا نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرو۔ حضور نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اللہ کا احسان ہے شعبان معظم، ایک تحفہ رحمان ہے شعبان معظم، اور بتلایا ہے جس ماہ کو سرکار نے اپنا وہ ماہ مبارک ہے شعبان معظم، وہ مبارک اور مطہر مہینہ ہے جس کو حضور نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تو بغداد کے لوگ کثرت کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتے ہیں۔ درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے،
درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، اور درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، اور درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر تبسم جس کا گل کے مسکرانے میں، اور درود اس پر کہ جس کا فیض ہے سارے زمانے میں، اور درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، اور درود اس پر جو صدر محفل تھا پاک بازو میں، اور درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں۔ دب کے آنکھوں یار سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ مبارک اور مطہر مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے۔ آج اس مہینے کی عبادات کرنے میں لوگ رستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں، کہتے ہیں جی شعبان دی 15ویں رات کتوں ثابت ہے؟ کہاں سے ثابت ہے کہ 15ویں رات کو عبادت کرو؟ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے؟ تم اپنی طرف سے روزہ رکھتے ہو، لہٰذا یہ کہیں کوئی دین اسلام میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو لو جی دور حاضر کے اندر چونکہ انٹرنیشنل نمبرنگ چلتی ہے جی، لوگ مسجدوں کے مقابلے میں اکیڈمیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجدوں کے مقابلے میں اکیڈمیوں کے اندر بلایا جاتا ہے اور مساجد سے دور کیا جاتا ہے، اور وہاں بیٹھ کر انٹرنیشنل نمبرنگ کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، داڑھی رکھ کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، سر پر امامہ باندھ کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، قرآن حدیث کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہاں چوروں نے بیس بدل لیا ہے، علماء کا بیس رکھ کے دین کا لبادہ اوڑھ کر اسلامک اسکالر کا نام لے کر وہ دین سے برگشتہ کرتے جا رہے ہیں۔ اگر وہ انٹرنیشنل نمبرنگ بتا سکتے ہیں تو ساڑھے کو کوئی نہیں انٹرنیشنل نمبرنگ، ہم بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بتائیں گے۔ اٹھائیں ترمذی شریف، اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے 739، اٹھائیں ابن ماجہ، اس کی حدیث نمبر ہے 1399۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ام المؤمنین فرماتی ہیں آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے بستر پہ حضور کو موجود نہ پایا۔ حضور کی زوجہ ہیں، فرماتی ہیں آدھی رات کے وقت آنکھ کھلی ہے، حضور بستر پہ موجود نہیں تھے۔ آپ فرماتی ہیں میں حضور کی تلاش میں نکلی، گھر سے باہر نکلی، حجرے سے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ دب کے اکسو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر حضور دعائیں کر رہے ہیں، اور قبرستان کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ اب صاحب آج جائیں نا جنت البقیع میں، کہتے ہیں جی اتنے ہاتھ چاہو تو شرک ہو جاتا ہے، جنت البقیع میں ہاتھ اٹھاؤ تو شرک ہو جاتا ہے۔ ہمارے مسلمان بھی یہاں سے جاتے ہیں بیچارے، چھپتے چھپاتے ہاتھ نیچے کیے ہوئے دل ہی دل کے اندر دعائیں کرتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کب شرک قرار دیا بھائی؟ تم نے کہاں سے شرک کا فتویٰ گھڑ لیا؟ یہ 2 حدیثوں کے حوالے دیے ہیں، اس کے علاوہ بھی سینکڑوں حدیثوں کے حوالے دیے جا سکتے ہیں، لیکن ماننے والوں کے لیے ایک ہی حوالہ کافی ہوتا ہے، نہ ماننے والوں کے لیے ہزاروں بھی ناکافی ہوتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں قبرستان میں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف نگاہیں کیے، حضور کھڑے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، بغیر مڑے بغیر پیچھے دیکھے حضور نے پہچان لیا کہ میرے پیچھے کون آ کر کھڑا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ حضور نے پہچان لیا، بلکہ حضور نے یہ بھی جان لیا کہ جو پیچھے آیا ہے وہ دل میں کیا خیال کر رہا ہے، کیا سوچ کے آیا ہے، کیوں اٹھ کے آیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تم نے یہ سوچا کہ اللہ کا رسول، اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کی طرف چلے گئے ہوں گے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں پتہ ہے آج کی رات کون سی رات ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ 15 شعبان کی رات ہے، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ فرمایا اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب کا ذکر حضور نے اس لیے فرمایا کہ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں جس قبیلے کے پاس تھیں وہ قبیلہ بنی کلب تھا۔
ایک بکری کے جسم کے بال کوئی گن سکتا ہے؟ 2 بکریوں کے، 100 بکریوں کے، 200 بکریوں کے، 1000 بکریوں کے، اگر ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہوں، جن بکریوں کو گننا ممکن نہ ہو، جن بکریوں کی تعداد کو کاؤنٹ کرنا ممکن نہ ہو، ان بکریوں کی تعداد کے برابر بھی نہیں، حضور نے فرمایا ان بکریوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس رات کے اندر اللہ اتنا مغفرتوں کا پروانہ جاری کرتا ہے، فرمایا اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ یہ ابن ماجہ سے ہے، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1388 ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ دب کے آنکھوں سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا جب شعبان کی نصف شب آئے، شعبان کی درمیانی رات آئے، یعنی 15 شعبان کی رات آئے جس کو ہم شب بارات کہتے ہیں، فرمایا جب شب بارات آئے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، حضور نے فرمایا اس میں رات کو قیام کیا کرو اور دن کے وقت روزہ رکھا کرو۔ کہتے ہیں کون سی حدیث سے ثابت ہے عبادت کرنا، کون سی حدیث سے ثابت ہے روزہ رکھنا؟ میں نے کہا مولا علی سے پوچھو۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جب 15 شعبان کی شب آئے رات کو قیام کیا کرو، دن کے وقت روزہ رکھا کرو۔ اور پھر یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 15 شعبان کی شب آتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالی نچلے آسمان پر، آسمان دنیا کے اوپر اپنی خاص تجلی نازل فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی مصیبتوں سے نجات مانگنے والا؟ فرمایا مغرب کی نماز سے لے کر طلوع صبح صادق تک اللہ کی طرف سے یہ ندا ہوتی رہتی ہے، اور اس رات کے اندر اللہ سے جو بخشش مانگتا ہے اللہ اسے بخشش عطا فرما دیتا ہے، جو رزق مانگتا ہے اللہ اسے رزق عطا فرما دیتا ہے، جو بیماریوں پریشانیوں سے نجات مانگتا ہے اللہ اسے بیماریوں اور مصیبتوں سے بھی نجات عطا فرما دیا کرتا ہے۔ مبارک ہو مومنو تمہیں آئی شب برات، مبارک ہو مومنو تمہیں آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے ہے چھائی شب برات، مل کر پڑھ لو نا، رحمت خدا کی بن کے ہے چھائی شب برات، مبارک ہو مومنو تمہیں آئی شب برات۔ اور رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے ہے اس لیے ہی بنائی شب برات، ہم نے ہے اس لیے ہی بنائی شب برات۔ مل کے مبارک ہو مومنو تمہیں آئی شب، اور کرتے رہے تلاوت و عبادت تمام رات، کرتے رہے عبادت و تلاوت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، مبارک ہو مومنو تمہیں آئی شب۔ جو بھی دعا مانگو گے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ کافر بھی التجا کرے تو اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ ایک کافر بت خانے میں نشے کی حالت میں بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کو نہیں اپنے بت کو پکار رہا ہے، یا صنمی یا صنمی یا صنمی، نشے کی حالت میں اپنے اس بت کو، صنم کہتے ہیں بت کو، اس بت کو پکار رہا ہے، یا صنمی یا صنمی یا صنمی، پکارتا جا رہا ہے۔ اچانک نشے کی حالت میں یا صنمی کی جگہ
اس کی زبان سے نکل گیا یا سمدی اللہ الصمد، یا سمدی یا سمدی، اس کی زبان سے اچانک نشے کی حالت میں نکلا یا سمدی، ادھر رب کائنات کی طرف سے صدا آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جبریل امین نے عرض کی یا باری تعالیٰ، وہ نشے کی حالت میں شرابی ہے، نشے کی حالت میں اس کی زبان پھسل گئی، وہ یا صنمی کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے یا سمدی نکل گیا۔ یا باری تعالیٰ وہ تجھے نہیں پکار رہا، وہ تو بت کا پجاری ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا اے جبریل، وہ اس جھوٹے خدا کو نشے کی حالت میں پکار رہا ہے اور اتنے عرصے سے پکار رہا ہے، وہ آگے سے جواب نہیں دے رہا۔ ایک مرتبہ بھول کر میرے بندے نے اپنے حقیقی رب کو یاد کر لیا ہے، اگر میں بھی جواب نہیں دوں گا تو کون جواب دے گا؟ اگر میں بھی جواب نہیں دوں گا تو کون جواب دے گا؟ یار ایک کافر بت خانے میں بیٹھ کر نشے کی حالت میں دت ہو کر اگر وہ رب کو پکارے رب جواب دیتا ہے تو بندہ مومن پکارے تو رب کیوں جواب نہیں دے گا؟ وہ بت خانے میں جا کر پکارے رب پکار سنتا ہے، بندہ مومن اللہ کے گھر مسجد میں آ کر پکارے تو رب کتنا انعام و اکرام عطا فرمائے گا، رب کتنا کرم فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا گناہوں کی عادت نہیں چھوٹتی، بڑی کوشش کی ہے گناہ نہیں چھوٹتے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر تو رب کی معصیت کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، رب کی اطاعت نہیں کر سکتا تو رب کا رزق کھانا چھوڑ دے، اس کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ اس نے کہا رزق کیسے کھانا چھوڑ سکتا ہوں، ہر شے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے۔ فرمایا اگر رزق کھانا نہیں چھوڑ سکتا تو اس رب کی زمین پر چلنا چھوڑ دے، زمین رب کی بنائی ہوئی ہے، اس زمین پر قدم نہیں رکھوں گا تو چلوں گا کیسے؟ آپ نے فرمایا اچھا اگر رب کا دیا ہوا رزق بھی نہیں چھوڑ سکتا، رب کی بنائی ہوئی زمین پر چلے بغیر بھی نہیں رہ سکتا تو پھر وہ جگہ تلاش کر جہاں تجھے تیرا رب نہ دیکھ رہا ہو، گناہ کرنے کے لیے وہ جگہ ڈھونڈ جہاں پر تجھے تیرا رب نہ دیکھ رہا ہو۔ اس نے کہا اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے؟ فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر جب اسرائیل علیہ السلام تیری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے نا تو ان کو کہہ دینا کہ میں اپنی روح نہیں قبض کروانے دیتا، میں روح نہیں قبض کروانے دیتا۔ وہ کہنے لگا حضور وہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اس نے نبیوں کی روحیں قبض کر لی ہیں، اس نے ولیوں کی روحیں قبض کر لی ہیں، تو مجھ گناہگار کی بات وہ کیسے مانے گا؟ وہ اللہ کا فرشتہ ہے، وہ اسی کام پر مقرر ہے۔ فرمایا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر جب قبر میں جائے گا نا منکر نکیر سوال کریں گے تو اس وقت تو کہہ دینا کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ حضور یہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا جب تو اس رب کا دیا ہوا رزق کھانا نہیں چھوڑ سکتا، اس رب کی بنائی ہوئی زمین پر چلنا نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ایسی جگہ نہیں ڈھونڈ سکتا جہاں رب کے دیکھے بغیر گناہ کر سکے، کوئی فرشتے کو جان روح قبض کرنے سے نہیں روک سکتا، قبر کے اندر منکر نکیروں کے سوالات کے جواب دینے میں انکار نہیں کر سکتا، تو فرمایا پھر گناہ ہی کرنا چھوڑ دے، گناہ کرنا چھوڑ دے۔ آسان بات ہے تو گناہ کرنا چھوڑ دو تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا گناہ کرنا چھوڑ دے، جب تو گناہ کرنا چھوڑ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ یاد رکھے شیطان دل کے اندر یہ خیال ڈالتا ہے یار کوئی گل نہیں، گناہ ہو گئے نے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی گل نہیں آج گناہ ہو گیا تو پھر کی ہویا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آدھی رات کے وقت ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، آپ باہر بیٹھے ہوئے ہوں اچانک کہیں سے رونے کی آواز آ جائے، آپ اٹھیں گے ڈھونڈیں گے دیکھیں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، میں اٹھا اور اس کو تلاش کرتا ہوا پہنچا تو دیکھا ایک 8 سالہ بچہ تھا۔ کتنی سال کا؟ 8 سال کا بچہ رو رہا ہے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پوچھا بچے تو کیوں رو رہا ہے؟ اس بچے نے جو جواب دیا آپ فرماتے ہیں میرا دل لرز گیا۔ اس بچے نے کہا میں جہنم کے عذاب کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ 8 سال کا بچہ جہنم کے عذاب سے ڈرتا ہوا خوف میں ہے۔ فرمایا اے بچے تو کیوں خوف میں مبتلا ہو گیا ہے؟ ابھی تو بالغ بھی نہیں ہوا، ابھی تو اتنا ننھا سا بچہ ہے، تیرے اوپر نماز بھی فرض نہیں ہوئی، تو جہنم کے خوف سے کیسے اتنا لرزہ بر اندام ہو گیا کہ رونا شروع ہو گیا؟ تو وہ بچہ آگے سے کہنے لگا میں نے آج اپنی ماں کو آگ جلاتے ہوئے دیکھا ہے، میری ماں آگ جلا رہی تھی،
बड़ी बड़ी लकड़ियों को उसने रखा, आग जलाई, आग नहीं जली। उसने छोटी छोटी लकड़ियां लाकर रखी और उन लकड़ियों को जलाया, फिर बड़ी लकड़ियां भी जल गईं। मेरा दिल कांप गया कि अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह बड़े बड़े गुनाहगारों को जहन्नुम के अंदर डालेगा, जहन्नुम की आग को भड़काने के लिए अगर रब ने मेरे जैसी छोटी लकड़ियों को भी दाखिल कर दिया तो मेरा क्या हाल होगा, तब मेरा क्या हाल होगा, उस वक्त मेरा क्या हाल होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आज वक्त है, जिंदगी ने मौका दिया है तो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो। आज गुनाह किया है तो आज वक्त है, अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त दिया है, मोहलत दी है, तो इसको गनीमत जानते हुए सच्चे दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करो। कच्ची तौबा नहीं और मशरूत तौबा नहीं, पक्की और सच्ची तौबा, हर गुनाह से तौबा, हमेशा के लिए तौबा। और जब सच्ची तौबा की जाएगी अल्लाह ताला रहमतों का नुज़ूल फरमा देगा, अल्लाह करम नवाजियाँ फरमा देगा, अल्लाह दुआएं कबूल फरमा देगा, अल्लाह बारिशों का नुज़ूल फरमा देगा, अल्लाह करम फरमा देगा। लेकिन शर्त यही है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू करो, सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में लौट आओ। इसलिए कि तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही, उसके फरिश्ते भी वही हैं। तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही, उसके फरिश्ते भी वही हैं। और उतरेंगे मलाइक तेरी इमदाद को अब भी, उतरेंगे मलाइक तेरी इमदाद को अब भी, गर ज़ाते खुदा से तेरे रिश्ते भी वही हैं। अगर रब की ज़ात के साथ वो रिश्ते बना ले तो आज भी रब कायनात तेरी मदद और इमदाद के लिए फरिश्तों का भी नुज़ूल फरमा देगा। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा की जाए। आखिरी वाक़या अर्ज़ करके बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर कहत साली पड़ गई, बारिश का नुज़ूल होना बंद हो गया। कितने अरसे से बारिशें नहीं हो रही थी? 4-5 महीने गुजर गए हैं और बारिश कोई नहीं हो रही, सूखा पड़ा हुआ है। वो दरख्त भी हमने सूखे हुए देख लिए हैं जो कभी मैंने ज़िंदगी में सूखे हुए नहीं देखे थे। इतने अरसे से कहत साली हो गई है, बारिश नाज़िल नहीं हो रही, ज़मीन जो है वो पानी के लिए तड़प रही है, इंसान बीमारियों में मुब्तला हैं, रब की तरफ से रहमत की बारिश का नुज़ूल नहीं हो रहा। उलमा कहते हैं हमारे गुनाहों की वजह से हुई है, तो बाज़ सर फिरे कह देते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो एनवायरनमेंट तब्दील हो गया है, दरख्त काट दिए हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हो गई हैं, इस वजह से बारिशें नाज़िल नहीं हो रही। खुदा के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला बारिशों का नुज़ूल उस वक़्त रोकता है जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से नाराज़ हो जाता है। हर जुमे पे दुआएं नहीं हो रही। पहले होता था अगर पूरा हफ्ता सख्त गर्मी हुई और जुमे वाले दिन हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं की गई, अल्लाह ताला जुमे वाले दिन ही बारिश नाज़िल फरमा देता था। लेकिन अब कई महीने गुजर गए, हर मस्जिद में दुआएं हो रही हैं, सुबह दुआएं हो रही हैं, शाम को दुआएं हो रही हैं, ख़त्मों में दुआएं हो रही हैं, चेलमों में दुआएं हो रही हैं, हर जगह दुआएं, फिर भी रहमत वाली बारिश नाज़िल नहीं हो रही। तो वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमतों का रुख मोड़ दिया है। सच्चे दिल से जब तौबा की जाती है तो फिर अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर कहत साली पड़ गई और बारिशें नाज़िल नहीं हो रही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सारी कौम को लेकर खुले मैदान में आ गए। फरमाया सारे खुले मैदान में आ जाओ, अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगो, अल्लाह रहमत वाली बारिश नाज़िल फरमाए। सारे खुले मैदान में पहुँचे, हाथ उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की गई, रहमत की बारिश नाज़िल कोई नहीं हुई। फिर दुआ की गई, रहमत वाली बारिश नाज़िल नहीं हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या बारी ताला क्या वजह है, रहमत की बारिश क्यों नाज़िल नहीं हो रही? फरमाया ए मूसा, तेरी कौम के अंदर एक बंदा ऐसा है जिसके गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने रहमत वाली बारिश को रोक रखा, जिसके गुनाहों की वजह से अल्लाह बारिश नाज़िल नहीं कर रहा। यार एक बंदा हो तो रहमत वाली बारिश नाज़िल नहीं होती, जहां हर बंदा ही गुनाहगार बैठा हुआ हो, हर एक ही बदकार बैठा हो, कैसे रहमत वाली बारिश नाज़िल होगी? हर एक ही जो है वो झूठी तौबा करने के लिए मस्जिद में आया हो, रस्म पूरी करने के लिए आया हो, तो फिर रहमत वाली बारिश कहाँ नाज़िल होगी? मेरा ईमान है, यकीन है कि अगर आज इस शब बारात के अंदर उम्मत की अक्सरियत अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करेगी तो इंशाअल्लाह कल बारिश नाज़िल हो जाएगी। लेकिन अगर सच्चे दिल से तौबा नहीं ना, रस्मी तौबा है, बारिश कोई नहीं नाज़िल होनी। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने खड़े होकर खिताब किया। आपने फरमाया कौन ऐसा बदबख्त है जिसकी वजह से रब की तरफ से रहमत की बारिश नाज़िल नहीं हो रही, जिसके गुनाहों की नहूसत की वजह से रब का अजाब आ गया है, कहत साली पड़ी हुई है, बारिशें नाज़िल नहीं हो रही, निकल जाए हमारे लश्कर से, बाहर निकल जाए ताकि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। अभी मूसा अलैहिस्सलाम ये कलाम कर ही रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नवीद जाफ़ज़ा आई। फरमाया ए मूसा ठहर जाओ, अल्लाह तबारक व तआला
تعالیٰ رحمتوں کی بارش کا نزول فرمانے لگا۔ یا باری تعالیٰ بھی کوئی بندہ باہر نہیں نکلا، فرمایا اے موسیٰ تمہاری گفتگو کے دوران ہی اس بندے نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، اللہ نے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ لاکھوں کروڑوں گناہ بھی ہوں، سچے دل سے توبہ کرو گے اللہ معاف فرما دے گا، اس لیے کہ وہ بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی، لیکن وہ بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی، لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی بھی وہ سنبھال رکھتا ہے۔ وہ بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی، لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی بھی وہ سنبھال رکھتا ہے۔ ہم اسے بھول جاتے ہیں روشنیوں میں بھی، پر وہ اندھیروں میں بھی ہمارا خیال رکھتا ہے۔ اور کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح وہ میرے حصے کا رزق بھی سنبھال رکھتا ہے۔ کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح وہ میرے حصے کا رزق بھی سنبھال رکھتا ہے۔ محبت اپنے بندوں سے وہ کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو ہم سب کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خیال رکھنے والا ہے، لہذا سچے دل سے توبہ کریں۔ رسمی توبہ نہیں کرنی، رسمی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ صرف شب برات اس وجہ سے مسجد میں آئے ہیں کہ شب برات ہے مسجد ہی نہیں جائیں گے تو کارا لے کیا کھڑ گے، آج تو مسجد ہی جانا ہی پینا ہے، تو اگر اس وجہ سے آئے ہیں تو پھر آپ واپس چلے جائیں موبائلوں میں گھسیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر سچے دل سے تو معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، پھر یہاں بیٹھیں، ذکر اذکار کریں، صلاۃ و تسبیح ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں ریاضتوں کو قبول فرمائے گا۔ الحمدللہ یہ ماہانہ درس قرآن کا جو سلسلہ ہے، 5واں درس قرآن یہ نوجوانوں نے کروایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ اس جامع مسجد حاضہ کے اندر پچھلے چند مہینوں سے صبح کے وقت درس فقہ بھی جاری و ساری رہا۔ اللہ کے فضل و احسان سے اس کے اندر ہم نے بنیادی عقائد بھی پڑھے، ہم نے جنت اور دوزخ کا تذکرہ بھی پڑھا، ہم نے آخرت اور قیامت اور حشر کے بارے میں بھی چیزیں پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فقہی مسائل جو نماز سے متعلقہ تھے ہم نے وہ مسائل بھی جو ہے وہ آپ احباب کے سامنے عرض کیے، جو صبح فجر کے وقت نمازی آتے رہے وہ سنتے رہے الحمدللہ۔ اب آگے رمضان شریف آ رہا ہے، اس کی مصروفیات کی وجہ سے وہ سلسلہ درس کا تو جاری نہیں رہ سکے گا، لیکن یہ جو ماہانہ درس کا سلسلہ ہے انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے ان نوجوان بھائیوں کو، حسنین بھائی اور دیگر ان کی ٹیم کو اور جامع مسجد حاضہ کی انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تا حیات دین اسلام کی خدمات سر انجام دینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کی رات ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔